بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمات لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سب لوگوں کے اوپر، عالمین سارے عالمین کے اوپر، سارے جہانوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی آدمی کسی کے عوض نہیں پکڑا جائے گا، یعنی کسی کو کسی کے جگہ پر لا تجزی جزا نہیں دی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کا بھی کوئی مالی تاوان قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی سے کوئی سفارش نفع دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی امداد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پوری طور پر اس کو بجا لائے۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں سارے انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ومن ذریتی، کہ میری اولاد سے بھی۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور اللہ کہتا ہے یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ایک مرکز بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنائی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ تھی اس کو جائے نماز اللہ کہتا ہے بنا لو، یہ حکم کے معنوں میں آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نا اس کو جائے نماز بنا لو۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کر دی کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ ان طہر، کہ وہ کس کو، بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، کس کے لیے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ورکوع سجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اجعل، یعنی کہ بنا دے، ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اس کے جو باشندے ہیں، اس کے جو رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے جو روزی
کا انتظام من الثمراتی، طرح طرح کے پھلوں سے ان کو روزی دے دے، ان کے لیے مطلب روزی کا بھی انتظام کر دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو اللہ کہتا ہے یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کافرا، جس نے کفر کیا، فمتعہ قلیلا، تو اس کو تھوڑا سا فائدہ میں اللہ کہتا دوں گا، ثم ادترہ الی عذاب النار، پھر اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَيَرْفَعُ ابراہیم القواعد، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یرفع اٹھا رہے تھے قواعد بنیادیں من البیت اس گھر کی، اور و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کے ساتھ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل دونوں مل کر جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی اس کی دیواریں چن رہے تھے، تو انہوں نے ہاتھ بھی اٹھائے تھے دعا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ جو ہمارا عمل ہے نا اس کو قبول و منظور فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک، اللہ نے فرمایا ہے کہ ربنا، کہ دعا وہ اس طرح سے مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب وجعلنا، بنا دے مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب ہم کو فرما بردار بنا دے، لک اپنا، کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی، یعنی کہ ہماری اولادوں کو بھی اور ہمیں اپنا ہی فرما بردار بنا دے، اور امت مسلمات اللہ کا، اور ایسی جماعت، امت یعنی کہ ایک ایسی جماعت ہمارے سے پیدا کرنا جو مسلمات اللہ کا، جو تیری ہی فرما بردار ہو، وَأَرِينَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف اپنی توجہ مبذول فرما، یعنی کہ ہمارے اوپر اپنی توجہ کر دے، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث، یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب بھیج انہی میں سے ایک رسول جو کیا کرے، وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اپنا انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک برگزیدہ رسول بھیج دے، جو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے، تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں اس کتاب کی اور دنائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهُمْ، اور ان کو پاک کر دے، پاک صاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑے غلبے والا ہے، زبردست غلبے والا ہے اور بڑی دانائی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع کی جو یہ جو آیت مبارکہ ہے رکوع نمبر 15 کی، اس کے اندر آج ایک نیا موضوع شروع ہونے جا رہا ہے، باقی باتیں وہی ہیں دوبارہ جو ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے کہ جو بنی اسرائیل اولاد یعقوب کے حوالے سے اور یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر باتیں بار بار ریپیٹ کرے گا، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل کیے تھے، جو احسانات نازل فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا بار بار ذکر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود قوم کو باقی سارے جہانوں کے اوپر اس زمانے کی جتنی قومیں اور امتیں تھیں، لوگ تھے، ان کے اوپر فضیلت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کریں گے۔ لیکن انہی باتوں میں سے جب کوئی اس رکوع کے اندر یا آیتوں کے اندر کوئی نیا موضوع آتا ہے تو ہم اس کی بھی ضرور نشاندہی کرتے ہیں، جیسے آج کے اس رکوع نمبر 15 کے اندر جو نئی بات اور نیا موضوع ڈائریکٹ چھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اور ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی لمبی چوڑی طوالت کے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دونوں باپ بیٹے کے ذکر شروع کر دیے ہیں۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آیت نمبر 122 کے اندر کیا ہے۔ رکوع نمبر 15 کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم کے اوپر اپنی نعمتوں اور احسانات کا پھر سے ذکر فرما رہے ہیں اور ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں ساری امتوں کے اوپر، اس زمانے کی جتنی قومیں تھیں ان کے اوپر فضیلت دی تھی، اور یہ ہم نے تمہارے اوپر انعام نازل کیے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو لفظ ہے بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو آگے جتنے بھی انبیاء
کرام پیدا ہوئے، یہ قوم یہودی کہلائی تھی، یہودیت پرست یہ جو قوم تھی، اور ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 123 کے تحت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نہ کسی کی سفارش قبول کریں گے، نہ ہی اگر کوئی اس دن کہے گا کہ یا اللہ اتنا مال لے لے میری طرف سے اور مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے کسی کی طرف سے کوئی مالی توان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کو کسی کی جگہ کے اوپر کوئی سزا جزا کا عمل ہوگا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن کسی کو کسی کا عدلہ بدلہ دیا جائے گا، اور نہ اس دن کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وہ قیامت والا دن جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، جو جتنی اپنی کمائی کر کے لے کر آیا ہوگا نا اس کے مطابق ہی اس کا جزا اور سزا کا عمل ہوگا۔ آیت نمبر 124 کے اندر بہت ہی خاص مضامین کا بیان ہے۔ یہاں سے نیا تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے، نئی باتیں شروع ہونے جا رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت اچھے سے، پہلے جو یہودیوں کی طرف کتاب نازل فرمائی تھی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہوا تھا، اور اس کی کتاب کے اندر توریت کے اندر حضرت ابراہیم کو ابرام اور بعض مقامات کے اوپر ابراہم کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا۔ تو چونکہ ذکر پہلے آ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار، تو اس وقت کے جو یہودی لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، جو یہودی لوگ تھے وہ پہلے سے اس ذکر کو جانتے تھے، ذکر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ پھر اس شخصیت کو بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنا کسی لمبی چوڑی تمہید کے ڈائریکٹ ذکر کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس میں توریت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کا بھی ذکر کیا تھا، ہر چیز کا ذکر کیا تھا۔ اس میں ٹوٹل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے 175 175 سال اس کے اندر درج ہے، اور آپ کے آبائی وطن کا بھی ذکر آیا کہ آپ کا جو آبائی وطن تھا وہ بابل تھا، جس میں آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے، جسے بابل شہر کو آج کل عراق کہا جاتا ہے موجودہ دور میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے وقت کے برگزیدہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے آزمایا تھا، اور وہ ان باتوں میں پورے اترے تھے، انہوں نے وہ پورا اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لائے تھے جو جو اللہ تعالیٰ نے مانگے کی تھی ان سے۔ تو جس میں تھوڑا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو، جو سب سے پیاری چیز ہے آپ کو، وہ میرے راستے میں قربان کریں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا تھا، اور یہ قربانی کا تو سلسلہ وہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کے جو دور کے مومنین ہیں ان کے اوپر اس چیز کو فرض کر دیا۔ آگے پھر ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ جو آتش نمرود والا، کہ اس وقت کا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنے آگے ہر کسی کو جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جھکے تھے، انہوں نے انکار کیا تھا، تو اس نے خوب آگ کا الاؤ بھڑکایا اور پھر اس میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس آگ کو گل و گلزار بنایا تھا۔ تو یہ آتش نمرود کا واقعہ بھی جو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر جو عرب کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور کسی قسم کی وہاں پر نہ کسی کو درخت کی چھاؤں تھی، بالکل ویران اور بالکل بنجر علاقہ تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، تو اللہ کے حکم کے اوپر آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنا ننھا بنا بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑ آئے تھے۔ تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے احکام شریعت تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ناخنوں کو تراشنا ہے، دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا ہے، حج اور زکوٰۃ کے تمام جو مناسک ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ آپ نے کی تھی، اور بعد میں یہی چیزیں آگے چل کر پھر فرائض کی ادائیگی کے اندر شمار ہو گئیں۔ تو یہ سارے جو شریعت کے احکامات اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی
آپ نے بجاوری کی تھی، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کیا تھا۔ اسی بات کو یہاں پر آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم سے ہم نے چند کلمات یعنی چند باتیں کی تھی اور ان کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ اسی آیت میں 124 نمبر کی یہ جو آیت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام یعنی پیشوا بنانے کا بھی بتایا ہے کہ ہم آپ کو سب کے لیے پیشوا یعنی امام بنانے کے لیے ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ اب امام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، آپ دیکھیں مسجد کے اندر ایک امام ہوتا ہے، تو امام مین جگہ کے اوپر ہوتا ہے، باقی جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں وہ سارے پیچھے ان کی اقتداء میں ان کی پیروی میں ہوتے ہیں، سارے ان کے پیچھے ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر چند لوگوں کے حوالے سے نہیں کہا جا رہا کہ ہم لوگوں کو آپ کا یعنی کہ آگے مقتدی بنا دیں گے یا آپ کا فرما بردار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، اور جتنے بھی میرے انبیاء ہوں گے اور ان کی تمام جتنی بھی امتیں ہوں گی وہ آپ کی پیروی کریں گی۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ یہ حکم سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملا تھا کہ میرے ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ تو ایک نیچرل چیز تھی نا کہ والدین اپنی دعا کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت مطلب کہ ہاتھ اٹھائے اور اپنی اولاد کے لیے اور اس اپنی اولاد کی آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آیت نمبر 125 میں اس پتھر کا بھی ذکر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اب اسی پتھر والے مقام کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کہہ دی ہے۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کے اندر، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں مبارک کے جو نشان ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں جڑی ہیں، آگے چل کر ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے کہ جس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا، اور مقام ابراہیم بنانے کے بعد لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اس کو مصلی بنا لو، یعنی کہ جائے نماز بنا لو۔ مصلی عموماً جائے نماز کو ہی کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جائے نماز بنا لو اپنی۔ اب اس کی جو خانہ کعبہ وہ بنایا تھا، تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی جو ظاہری صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ آیت نمبر 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیں خصوصی طور پر دو التجائیں کی ہیں۔ ایک اپنے رب سے یہ التجا کی ہے کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور دوسری جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہوں گے، جو باشندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان کو تازہ رزق، تازہ پھل ان کو عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، اور آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، وہ امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وہاں پر کون سی ایسی نعمت اور کون سا ایسا رزق یا پھل ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اور 12 ماہ جب چلے جائیں ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت وہاں پر کھانے کو ملے گی جو لوگ وہاں پر مقیم ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، ان سے یہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو چند روز کے لیے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو مومنین ہیں ان کا فائدہ دائمی ہوگا اور وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے۔ اور آیت نمبر 127 اور آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، یہ 3 آیتیں جو ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تینوں آیات کے اندر مسلسل دعا آئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں جب وہ چن رہے تھے، اور ساتھ میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، تو آپ دعا کرتے رہے، اور دعا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ ہم دونوں سے ہماری یہ خدمت جو ہے اس کو قبول فرما۔ پھر اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول کی بعثت کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ جو ان میں سے ہو،
یعنی کہ ان کی نسل میں سے ہو۔ تو آپ دیکھیں اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے صرف 2 لوگ تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرا وہاں پر اس وقت کوئی شخص یا کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ان دونوں سے جب ہاتھ اٹھے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ نبوت کا جو سلسلہ ہے یا جو آنے والی نسل میں جو جلیل القدر نبی بھیجیں گے تو وہ بھی انہی کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا تھی اس کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حالانکہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے پے در پے ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے تھے، قریباً یا مفسرین اور علماء کرام کے مطابق 4000 کے قریب کم و بیش انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی بڑی شانوں والے، اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول و منظور فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بے مثال نبی اور عظیم شانوں والا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یا اللہ وہ جو نبی آئے وہ ان کو تیری آیتیں، تیری کتاب پڑھ کر سنائے، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو دنائی کی باتیں بھی سکھائے اور ان کو پاک بھی کرے۔ اور بے شک تو بڑے ہی غلبے والا ہے، بڑی زبردست دنائی والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور فرمائی تھیں اور حضرت اسماعیل کی نسل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب ظہور اسلام کے حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کا ذکر بھی پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں الہامی کتابیں ان میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گاہے گاہے تمام الہامی کتابوں کے اندر حضور کا ذکر فرما دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔